شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ایمان اور حیا کے تعلق پر، اور یہ کہ مومن کی زبان بھی ایسے کلمات نہیں بولتی کہ جو حیا کے منافی ہوں، کیونکہ حیا کے منافی باتیں ایمان کے منافی ہوتی ہیں. گفتگو کے علاوہ مومن اپنی ساری زندگی میں کچھ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس سے اس کی ایک خاص شخصیت ابھر کر سامنے آتی. تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ مومن کی پہچان کیا ہے. ہم نے رمضان کے شروع میں جو دعا مانگی کہ اللہ اس چاند کو یعنی اس مہینے کو ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا بنا دے، تو گویا ہمیں سچے معنوں میں ایمان عطا کر دے، اور پھر جب ایمان ہمارے اندر آ جائے تو وہ ہماری شخصیت میں بھی نظر آنے لگے. صرف باتیں ہی نہیں، کردار بھی مومنانہ ہو جائے. تو مومن کا کردار کیا ہے؟ کیا روزے صرف ایک ریچول ہے؟ کیا ذکر، عبادت، تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، لیکچر سننا، اچھی اچھی باتیں روز کرنا اور سننا، کیا صرف یہی دین ہے؟ یا پھر اس سے آگے بھی کوئی چیز ہمارے اندر آنی چاہیے یا ہماری شخصیت میں جھلکنی چاہیے؟ تو آج ہم مومن کی پرسنالٹی کے بارے میں، مومن کے کردار کے بارے میں، مومن کی شخصیت کے بارے میں، مومن کے اعمال کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کے طریقے کیسے ہوتے ہیں، اس کی سوچ کیسے ہوتی ہے، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور خصوصاً اس بارے میں کہ اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک انسان الگ تھلگ ایک خاص گوشے میں بیٹھا رہتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی کیونکہ وہ بے ضرر ایک کونے میں بیٹھا ہے. لیکن ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مستقل طور پر دنیا کے سب کام کاج چھوڑ کر صرف ایک گوشے میں بیٹھ جائیں. بہرحال جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ہمیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے کاروباری معاملے رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہم کام کرتے ہیں ایک تعلق تو رکھنا ہی ہے. یہ تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے اور ہمارے اندر ہمارا رویہ یا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے. تو آئیے ایک ریویو کر لیتے ہیں مومن کی شخصیت کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے انتہا درجے کا خیرخواہ ہوتا ہے. جس طرح آئینہ ہمیں ہمارے عیب دکھاتا ہے، آئینہ ہماری اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمیں حقیقت دکھاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک ایسا سچا کردار ہوتا ہے، وہ سچ بولنے والا اور سچی فیڈ بیک دینے والا کہ جو اس کی اصلاح خوبصورت طریقے سے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور اس کو بھٹکنے، پھسلنے اور بہکنے سے بچاتا ہے. تو مومن کا آئینہ ہے. اور پھر یہ کہ اس کا بھائی ہے اور اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کی بلانگنگز کی حفاظت، اور غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. ان ساری صفات کو پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں؟ کیا ہم بھی دوسروں کے لیے ایک اچھا آئینہ ہیں کہ ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کو ان کے سامنے رکھیں کہ وہ نیکی کے کاموں میں اور آگے بڑھ سکیں، اور اگر ان کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کریں، اس میں ان کے مددگار ہوں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے باہمی تعلق کو ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا
کہ مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم شب بیداری اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی باقی جسم کا ساتھ دیتا ہے۔ گویا مومن دوسروں کے دکھ درد میں بے نیاز نہیں ہوتا، بے پرواہ نہیں ہوتا، ان کے کام آتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، یعنی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ مل کر دیوار بناتی ہے اور اس طرح وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کو بھی نکال دیا جائے تو عمارت ہلنے لگتی، کھوکھلی ہو جاتی۔ آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا، یعنی جس طرح اینٹیں لگ کر ایک پوری دیوار بنتی ہے، اس طرح مومن مومن کے ساتھ مل کر جب وہ کوآپریٹ کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، اجتماعی طور پر اس کا مددگار ہوتا ہے، تو وہ ایک مضبوط عمارت بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے، نہ ظلم کے لیے کسی اور کے حوالے اس کو کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپا لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ یہ ساری خوبیاں بھی ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں تو پیدا کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح مومن جب دوسرے مومنوں کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ ان کے لیے تڑپتا ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے، وہ ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے، اور ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اسی طرح تڑپتا ہے جیسے جسم سر کی تکلیف کے لیے تڑپتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن اپنے مومن بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کا سر دکھتا ہے تو باقی سارا جسم، سارے اعضاء بخار اور نیند نہ آنے میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان جب دل کے اندر آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو اسے صرف اپنی غلطیاں نہیں ایسے انسان کو نظر آتی، بلکہ دوسرے انسانوں کی حالت بھی اس کو دکھنے لگتی ہے۔ اگر وہ تکلیف میں تو تکلیف محسوس ہونے لگتی، اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ دکھنے لگتی ہے اور وہ اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ پاتا ہے، کیونکہ جب دل روشن ہوتا ہے تو بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی۔ اگر دیکھا جائے تو بصیرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، یہ صاحب ایمان لوگوں ہی کے نصیب میں آتی ہے، اور انسان وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو عام حالات میں نہیں دیکھ پاتا۔ الحمدللہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہیں، ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر کی تلاش جاری ہے، ہماری عبادتوں میں ارجنسی کی کیفیت آ چکی ہے، عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کا آؤٹ کم کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ ظاہر ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا مومن بننے کے لیے، لیکن کیا واقعی ہم اپنے اندر ایک اچھے مومن کی علامات پاتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس شخص کو رمضان میں بصیرت نصیب ہو گئی وہ ضرور اپنی خامیوں کو دیکھ پائے گا اور اچھی عادات کو اختیار کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، یعنی مومن حسد کرنے والا نہیں ہوتا، نہ ہی تناجش کرو، یعنی کسی کے سودے پہ سودا نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، یعنی دل میں بھی میل نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو، یعنی اس سے منہ موڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، اس سے بے پرواہی نہ برتو، یعنی ناراضگی کو طول مت دو،
اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، یعنی ایک نے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو اس سے بڑی آفر دے کے اس کی بیع کو خراب نہ کرے۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے ذلیل نہیں کرتا اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ حقیر سمجھنا تکبر کی علامت ہوتا ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ جنت متکبرین کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ان صفات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ پھر اسی طرح مومن کے مومن پر کچھ حقوق بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ گویا ایمان، رمضان، ہماری عبادات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم دوسرے انسانوں کے کام کے بن جائیں، ان کے لیے نفع مند ہو جائیں، بہتر طور پر ان کی خدمت کے لائق ہو جائیں۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ جس نے تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ گویا ایک اچھا انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور دوسری طرف وہ بندوں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے، کوئی بھی ایک ایسا کردار، ایک ایسی شخصیت، ایسا انسان جو ہر دم اس بات کی متلاشی رہے کہ میں کس کے کب کہاں کتنا کام آ سکتا، اور اس کے برعکس وہ شخص جو خود غرض ہو، سیلفش ہو، اگر کوئی اس کو مدد کے لیے بلائے بھی تو وہ حاضر نہ ہو۔ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جب شخصیت میں فرق ہے، عادات میں فرق ہے، تو نتائج میں بھی لازماً فرق ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود رحمان اور رحیم ہے، تو بندوں میں سے بھی وہ ان کو پسند کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مومن اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ جو ایسا کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے۔ پھر اسی طرح وہ کسی کا مال نہیں ہتھیاتا، وہ چوری نہیں کرتا، وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، وہ غصب نہیں کرتا، وہ ناحق کسی یتیم کا مال نہیں کھاتا، بلکہ وہ اس کی اجازت کے بغیر چھوٹی سی چیز بھی نہیں لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کی لاٹھی بھی اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ کہاں یہ کہ کوئی کسی کے گھر میں جا کے ڈاکہ چوری کرے، اس کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح خیر خواہی کا ایک بہت بڑا درجہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کی آخرت کے لیے بھی سوچے۔ تو مومن کو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور پھر اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ مومن کی دعا
مومن کے لیے قبول ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ جب ایک مومن بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور فوراً اسی وقت دیر اینڈ دین اس شخص کے لیے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے جو دوسرے کے لیے مانگا تو اسے بھی یہ چیز عطا کر۔ تو یہ ہے وہ کردار کہ جس کے ظاہر میں اور جس کے باطن میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ ہے وہ انسان بندہ مومن کہ جو سوچ میں بھی سچائی اور درستگی رکھتا ہے، جس کی گفتگو میں بھی خوبصورتی ہے، اور جس کے عمل کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی اور بھلائی اور خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین ایمان کے ساتھ بہترین مومن بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان